معمولی سی باتوں پہ جھگڑا، معمولی سی باتوں پہ دو میاں بیوی کے درمیان تناؤ، یا تو عموماً کشر پہ جو وننی دپان دون بچن لڑائی کیا گئی فیصل وہر زندرود، مگر یہ وہرات کشیر مزے یوتن آپ ان مہمان سے پوچھ لیجئے یہ وہرات کشیر مزے یوتن بیچنی کن جائے علا کل حال اس ونو اگر دون بچن پانون کن ساتن گس یمن دون بچن فطری محبت تراون رب ذوالجلال ات مزن گژھِ یہندِ لڑائی مزن گژھِ ترٛیٚیِم نفر وسُن اگر یہندِ لڑائی مزن ترٛیٚیِم نفر ووت وۄنۍ نہ حظ روزوٕ نہٕ یہِ وہرٕ سُنٛد روٗد تیٚلہِ بنہِ جنؤریُک شیٖن یُس نہٕ پتہٕ مارچس تام چھُ وتھٲنی ییٚتہِ چھِ شخص مہرٕ دِوان وُنہِ چھِ رٮ۪تھٕے آسان گوٚمُت أمۍ چھِ خاندارنۍ آسان تتھ ٹارچرس منٛز أنمٕژ یہِ چھِ أمِس دپان اوترٕ دیُتمے ژےٚ مےٚ مہرٕ سُہ دِ یوٗر مےٚ چھُ دُکانس لاگٕنۍ کٲم یہِ مہرٕ چھُ سورُے حق کٔمۍ سُنٛد یہ چھُ بچی ہُنٛد حق آغاز و ابتدا اندر چھ تمام قسمک حمد و ثنا بزرگی و برتری وحدہ لا شریک رب ذوالجلال کن سزاوار یم وحدہ لا شریک رب ذوالجلال تُہۍ تہِ ٲسۍ آز یتھ نکاح مجلس اندر پانوٲنۍ یکوٹے جمع کر اللہ تعالیٰ کرن سون سمن پننہِ دربار قبول درود و سلام ٲسِن کائنات کس عظیم امامس پٮ۪ٹھ یم سُنٛد نام مبارک چھُ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو یتھ امتس تام یہ دین اسلام واتنو حمد و ثنا درود و سلام پت چونکہ یس یہ مجلس وکنس یت حالس اندر جمع یت مجلس اندر ایک خاص مقصد اللہ تعالیٰ گوس اس تک مقصد اندر کامیابی دن سو مقصد ایسے یہ اخ نفس بیس نفسس حوال کر نکاح سوئی کامیاب یمی نکاح خاطر تو یمی نکاح ایجاب و قبول قرآن تو سنت مطابق کرنا اچھ ساری دیندار مسلمان چھے ساری اور مسلمان چھے خاصیت تو خصوصیت کہ مسلمان یل تہ پنن بچن عقد چھُ یژھان کرن نکاح چھُ یژھان کرن یمن نکاح کن موقعن پڑن چھِ أسۍ ییٚمہِ دین اسلامُک تھاوُن انتہائی خیال یتھ رشتس آسہِ گوٚمُت طے گٔمتِس کینٛہہ ٹایم رٮ۪تھ آسہِ 2 رٮ۪تھ 3 رٮ۪تھ 6 رٮ۪تھ ؤری مگر ؤری بعد تہِ چھُنہٕ یِم 2 گرٕ وٕنکٮ۪نس گٔمٕتۍ ییٚمہِ کتھِ خٲطرٕ تیار کینٛہہ وۄنۍ کیٛاہ ضروٗرت چھِ اَسہِ یہِ نکاح پرٕنۍ وۄنۍ گوٚو یِتھے پٲٹھۍ لڑکہٕ یی سُہ تہِ لڑکی تہٕ وۄتھو تہٕ نیرو یُس یہِ سون یتھ جایہِ ییٚمہِ عقدِ شرعی خٲطرٕ جمع گژھُن چھُ یہِ چھُنہٕ سون عادت کینٛہہ بلکہ یمن چیزن ہنز تعلیم دِژ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم جہانگیر صاحب جہانگیر صاحب نکاح چھُ آز گژھن وول أمۍ سُنٛد عقد چھُ گژھن وول أمۍ سٕنٛز یہِ زندگی چھِ بیٚیِس زندگی اندر تبدیل گژھن واجٮ۪ن سٲنۍ ہمشیر یۄس یتھ گرس اندر چھِ بسمہ معراج أمۍ سٕنٛز زندگی تہِ چھِ آز تبدیل گژھن واجٮ۪ن مقصد چھُ اَسہِ یتھ زندگی اندر یۄس یِنہٕ واجٮ۪ن چھِ اللہ تعالیٰ گوٚژھ اتھ اَسہِ اندر سکوٗن عطا کرُن اطمینان عطا کرُن آرام چین راحت عطا کرُن کامیٲبی عطا کرُن یہ رشتہٕ گوٚژھ یمن دۄن فریقن پوشناوُن وحدہ لا شریک سۄے چھِ بٔڑ بارٕ کامیاب اگر 2 فریق پگاہ رشتس اندر صحیح روٗدۍ اگر 2 فریق پگاہ رشتس منٛز ماے تہٕ محبت سان روٗدۍ یہ چھِ رشتٕچ بٔڑ کامیٲبی اللہ بچٲیِن یۄس وٕنکٮ۪نس سانٮ۪ن رشتن ہٕنٛز حالت چھِ أسۍ چھِ رشتہٕ بناوان مگر أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان پتہٕ رشتہٕ نِبٲیِتھ کینٛہہ نکاح کرو 2 رٮ۪تھ بعد گژھِ نہٕ یتھ رشتس طلاق گژھُن کینٛہہ 6 رٮ۪تھ بعد گژھِ نہٕ کھُلا گژھُن کینٛہہ
یہ بچ گژھنہ امس بچی سۭتۍ تنگ یُن کینٛہہ، یہ بچی گژھنہ اتھ گرس منٛز تنگ یِنۍ کینٛہہ۔ وۄنۍ چھُ سوال ژےٚ مےٚ کۭژاہ چھُ نالیج، ژٕ تہٕ بہٕ کوٗتاہ چھُ زانان قرآن، ژٕ تہٕ بہٕ کوٗتاہ چھُ زانان تِم احادیث یِم بیان کٔرۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتھ مجلس منٛز چھُ سٲری مسلم، سٲری چھا مسلمان، کانٛہہ چھُ غیر مسلم، رل چھا؟ شاباش، یہ تو صحیح ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی ایسا مہمان بیٹھا ہوا ہے جو ابھی اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوا ہے، میں ان لوگوں سے یا ان مہمانوں سے یہ ادباً گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو اس مجلس میں بیٹھنے کا حق ہے، آپ لوگ دین کی باتیں سن سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں جو مخاطب ہوں اس وقت، میں ان بھائیوں سے مخاطب ہوں جو بھائی اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں تو ہمیں اسلام کو ہی فالو کرنا، اور اسلام وہی ہے جس کا اصلی نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ ہم اس ازدواجی زندگی میں کامیابی کے طلبگار، ہم اس رشتے میں کامیابی چاہتے ہیں، لیکن ہر کوئی سوچتا ہے کہ مجھے فلاں کام میں کامیابی ملنی چاہیے، مجھے اس کام میں بھی کامیابی ملنی چاہیے، مجھے سیاست میں کامیابی ملنی چاہیے۔ لیکن قرآن مجید نے اعلان کیا کہ اگر کسی بھی بندے کو کامیابی ضرورت ہے تو وہ اس آیت پہ غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی علیہ السلام، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کی زندگی میں بھی عظیم کامیابی سے نوازے گا، اور اس شخص کو اخروی زندگی میں بھی عظیم کامیابی سے ہمکنار اللہ جل وعلا کرے گا۔ تو سوال ہے یہاں پہ فرما برداری کا، مگر اچھن فرما برداری ہوں تصور، اچھن فرما برداری ہوں کا خیال، چونکہ یہ تو تام اس ونو کہ سانی سماج تو سانی کلچر حالت نکاح کریو شریعت کے رنگ کامیاب بنانے کی کوشش، تیل چھ باقین سارنی چیزن شو وہ یہ ایسے دینی اعتبار کمزوری اس، وہ یہ ایسے دینی اعتبار کا کوتا ہی اس، تیل کچھ سن رشتہ کامیاب تو سن باقی مراحل کامیاب۔ صحیح حدیث مبارک جو صحیح مسلم کتاب اللہ طلاق اسمس، ایک خاتون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ اب میں اس لنگویج کو اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ہمارے شاید باہر کے مہمان بھی موجود ہیں۔ صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے شوہر نے طلاق دے دی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا جب آپ کو طلاق کی عدت ختم ہو جائے گی تو مجھے اطلاع دے دینا۔ جب اس عورت کے طلاق کی عدت ختم ہو گئی تو یہ عورت دوبارہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے طلاق کی عدت بھی ختم ہو گئی ہے، اب مجھے کیا کرنا؟ یہ ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو طلاق شدہ عورت ہو اور اس کو طلاق بائن ہوا ہو، اس کے ساتھ دوسرا نکاح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی کباط نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ خاتون حاضر ہوئی، فرمایا اب میری طلاق کی عدت بھی ختم ہو گئی، اب مجھے کیا کرنا؟ کہنے کی غرض یہ ہے کہ فرما برداری میں کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے اور کامیابی ہے۔ اس خاتون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس عدت کا پیریڈ تھا، وقت تھا، کیا اس ٹائم میں آپ کو کسی اور صحابی نے نکاح کا پیغام بھیجا؟ اس خاتون نے جواب دیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 3 صحابی آئے تھے۔ کتنے؟ 3 صحابی میرے پاس آئے تھے، ان 3 صحابہ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ان 3 میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے، لیکن یہاں پہ اختیار کرنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، اختیار کرنے والی جو شخصیت یہاں پہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس خاتون سے فرمایا جس خاتون کا نام فاطمہ بنت قیس تھا، فرمایا فاطمہ کون کون آیا تھا آپ کے پاس؟
اس خاتون نے جواب دیا ایک تو معاویہ بن ابی سفیان میرے پاس آئے تھے، ابو جہم میرے پاس آئے تھے، اور اسامہ بن زید میرے پاس آئے تھے رضی اللہ عنہ مجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو مشورہ دیا، یہ تینوں صحابی ہیں، یہ تینوں صحابی ہیں۔ اگر ہم آج کے دور میں کسی چھوٹے بچے سے بھی پوچھتے ہیں کہ صحابی کیا ہے، وہ بچہ بھی کہتا ہے کہ صحابی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا۔ صحابہ سارے عدول ہیں۔ اگر معاویہ کی بات ہوگی تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ معاویہ کے ساتھ نکاح نہ کریں، لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا کہ اگر معاویہ آپ کے پاس آئے ہیں، میری رائے یہ ہے کہ آپ معاویہ کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ وجہ جب پوچھی گئی، وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کیونکہ معاویہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، اس کے پاس بلغہ، اس کے پاس مال بہت کم ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، کیا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کا عیب لوگوں کو بیان کر رہے ہیں یا اس خاتون کو بیان کر رہے ہیں، یا پھر اس خاتون کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہے جواب اس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اب دوسرا کون آیا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہم بھی آئے تھے۔ فرمایا ابو جہم کے ساتھ بھی نہیں نکاح کرنا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ابو جہم عورتوں کو بہت مارتا ہے۔ اب ایک صحابی رہ گیا ہے جس کا نام اسامہ بن زید تھا رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا کہ اگر آپ کو نکاح کرنا ہے آپ اسامہ بن زید سے کیجئے۔ اب یہاں پہ فیصلہ کس نے کیا؟ شاباش، کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خاتون نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اسامہ بن زید کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتا، میں اسامہ بن زید کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ اب اگر آج کل کا دور ہوگا تو کہیں گے بھائی ٹھیک ہے آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے فرمایا کہ فاطمہ طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، اگر آپ اللہ کی فرما برداری کرو گی، اگر آپ اس کے رسول کی فرما برداری کرو گی، اس میں آپ کے لیے بہت خیر۔ فاطمہ بیان کرتی ہے جب میں نے یہ الفاظ سنے میں نے اسامہ بن زید کے ساتھ شادی رچا دی، میں نے اسامہ بن زید کے ساتھ نکاح کیا، شادی کر لی۔ تو یہی فاطمہ جس نے پہلے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، جب ان دونوں نے نکاح کیا، یہ دونوں صحابہ اور صحابیہ راستے میں چل رہے تھے، تو جو بھی صحابہ ان دو شخصیتوں کو دیکھ رہا تھا، ہر کسی صحابہ کو رشک ہوتا تھا کہ کیسی جوڑی اللہ جل وعلا نے بنا دی۔ کیونکہ فیصلہ کرنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، فیصلہ کرنے والی ذات جو تھی وہ محمد رسول اللہ۔ لہذا میں نے ونک مقصد چھوئے کہ انسان کے یمن مجالس المزن زیاد پام تھا ان خیال اخ رب سے جو تعلیم رب سے جو کتاب ہوں بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ لوگوں کے سامنے میں یہی کہوں گا، وقت جو ہے اس وقت کا، تو اس وقت پہ میں تھوڑا سا تعجب کا اظہار کروں گا بھی، کیونکہ مہمان تو آئے ہیں، ان کو میں سناتے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر یہ وقت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، کسی کو یاد ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ کھانے کا مسئلہ بھی ہے، میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، جب کھانا سامنے ہو تو اس وقت نماز بھی نہیں پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اگر کسی صاحب نے اللہ اکبر کر لیا، یہ تیوے 3 نفر ترائم مزہ، 3 آدمی صحن میں، 3 آدمی پلیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک آدمی نماز شروع کرے گا، تو یہ ایک نماز پڑھنے والا تو یہی سوچے گا نا انہوں نے شاید ختم کیا ہوگا، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کلام مبارک جو فصاحت اور بلاغت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے، یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ کہنے کی غرض یہ ہے کہ بکر محترم جہانگیر صاحب گزارش کہ جہانگیر صاحب چون نکاح چو از گسن ہوا، اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں واقعی، کیونکہ بات ڈنکے کی چوٹ ہونی چاہیے، اپنی اس ازدواجی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دین میں داخل مکمل ہونا۔ میں نہیں چاہتا، کوئی یہاں پہ کوئی فرد نہیں چاہتا کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اختلاف واقعہ کیسے ہوتا ہے؟
اشو دادن علاج چھاننے کی ضرورت. جہاں جہاں پہ درد ہوتا ہے نا ڈاکٹر وہاں پہ علاج کرتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے جو یہ دائی ہوتا ہے یہ ڈاکٹر کی طرح اس دائی کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ مرض کہاں کہاں پہ اس بندے میں پایا جاتا ہے. لہذا ضرورت ہے جہاں پہ بیماری ہے اس بیماری کا جلد سے جلد علاج کیا جائے. نہیں تو بیماری ایسے معاشرے میں پھیلتی ہے تو وہ معاشرے کو اچک لیتی ہے, وہ معاشرے کو ختم کر دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شوہر کے بارے میں, اس زوج اور ناکح کے بارے میں فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین. یلی بند نکاح چو کران ام سود نصف دین چو مکمل کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ تلز یتیم کم چو نکاح کرن ستریو اب تو جیمیم نکاح کرن. اب تو اردو والے جو یہاں پہ ہیں ان کو میں ضروری کہوں گا جس نے شادی کر لی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. شاباش ماشاءاللہ. یہاں پہ اکثریت انہی لوگوں کی ہے جنہوں نے شادی کر لی. اب میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا, کیا آپ اپنی زندگی میں سکون پاتے ہیں؟ آپ لوگ تو سبھی خاموش ہیں, جیسے سبھی یہاں پہ خاموشی نظر آ رہے ہیں. سکون پاتے ہیں نا آپ لوگ جب سے شادی کر لی ہے؟ اگر کسی کو ازدواج زندگی میں سکون ملا ہے تیل پس تیمس وانن الحمدللہ. تو آج یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اگر کسی کو سکون ہوتا بھی ہے وہ بولتا ہے انشاءاللہ. یہاں پہ انشاءاللہ نہیں بولتا. بھائی ہمیں 1445 سال ہو گئے اب اس دین کو امت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا, لیکن ابھی امت کے لوگوں کو, ابھی امتیوں کو, ان بندوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ سبحان اللہ کہاں پہ کہنا ہے, الحمدللہ کہاں پہ کہنا ہے, ماشاءاللہ کہاں پہ کہنا ہے. جب میں یہاں پہ داخل ہوا میں نے جہانگیر صاحب کی طرف دیکھا تو میری زبان سے آٹومیٹکلی نکلا ماشاءاللہ. جس کی زبان سے ماشاءاللہ نکلے گا تو اس کی بری نظر بھی نہیں لگتی ہے, اس کی بری نظر بھی نہیں لگتی ہے. اب یہاں پہ اگر میں کسی کو کہوں کہ اگرچہ خاندر کرمچی سکون چھیا کننا سوچ طور ونا انشاءاللہ مانی گو آہن سکون ہے نچ ناو مینتی یا پاری یہ مگا چاہو. ضرورت چھ میں نے عزیز ہو کہ اس گسو یہ زندگی سمجھنے کی کوشش کر. اللہ تعالیٰ کر بہ دعا کہ یہ زندگی اندر کرن کامیاب یمن دون بچن حضرت اللہ جل شاہ. محترم جہانگیر صاحب دویم یت نکھس کری ژے برکت رب ذوالجلال یمس سانہ ہمشیرس تہ کر برکت. اگر تو برکت و خیال تھومت اگر برکت والا نکاح کیا ہوگا تو برکت ہی ہوگی. اگر نکاح میں کوئی خامی رہی ہوگی تو یہ آپ لوگوں کو پھر آگے مستقبل میں اس کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ نکاح کرنا عبادت ہے نہ کہ عادت. ہم نکاح کو رسم سمجھتے ہیں, ہم نکاح کو عادت سمجھتے ہیں, لیکن شریعت نے کہا ہے کہ نکاح عبادت ہے, یہ عادت نہیں ہے. اس نکاح میں برکت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت حاصل ہوئی ہے. اس نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یت نکاح مزن چھو اللہ تعالیٰ تھومت دون باتن خاطر سکون. یت نکاح مزن چھو سکون, یہ سکون چ زندگی اس عطا کرمس ربن حضرت محمد رسول اللہ. دعا کربو ربس اللہ تعالیٰ کرن تیتھ سکون عطا میانس جہانگیر صبس تہ امس سانہ ہمشیرس یمن دونونی فریقن کرن اتھی سکون عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ. یمو یت مجلس مزن نکاح کورمت اللہ تعالیٰ کرن تمن سکون زندگی عطا, اطمینان زندگی عطا, قرار زندگی عطا. چونکہ یت مجمس مزن یم تلزم دیکھنے نکاح کاغذ یت مجمس مزن اخذ یت مجمس مزن یم زن نکاح کاغذ چھنا یم نکاح کاغذ یہ چھو اصل نکاح کاغذ یت چھن کان سو مسئلہ کیا. ایک چیز گئی میں خوشی کہ یم ساتن میں محترم فیاض صبس پروس کی مہر کیا یمو ون کہ اس مہر زیور کی صورتس میں سوری تھی یا ایسی مس بچی انمچ بون فیاض صبس آج کرت چا تمام اختلاف درواز بند وائن گیس نے اختلاف کیا. نت اگر میں یاد جائے فیاض صبح ونی نس اگر اس 12 لچھ روپے چھے تو تاوز لچھ روپے مہر 5 لچھ تاوز گفٹ بے 5 لچھ تاو تھان 7 روپے تراوز بے کن اور یور نہ تراوان. یس یہ نکاح کاغذ چھُ یت چھُ خانہ کافی اصل گژھِ نکاح کاغذس منٛز اکھ خانہ آسُن. سُہ کمہِ خانہ گژھِ آسُن؟ سُہ گژھِ مہرُک خانہ آسُن.
اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ییٚلہِ تُہۍ کورٮ۪ن سۭتۍ نِکاح کٔرِو تِمن ٲسۍزیو مہرٕے یوتن دِوان یتھ جایہِ تہِ گوٚو اَسہِ مہرٕے یوتن مُقرر اور یہِ مہر ییٚمہِ ساتہٕ مُقرر گوٚو ایجاب قبول کرنہٕ پتن بنہِ یہِ سورُے مہر کٔمۍ سُنٛد بچی جن جن لوگوں نے ابھی ہاتھ اٹھایا ہے انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے آپ سبھی نے مہر دے دیا ہے نا دے دیا ہے جی جی یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے مہر دے دیا ہے لیکن مہر دینے کے بعد کس کس نے پھر واپس لیا ہے ہاں کوئی ہے جس نے مہر واپس لیا ہے یہاں پہ اکثر شکایتیں موصول ہوتی ہے یہ شخص مہر دیوان ونچ رفی آسان گمت امچ خانداری آسان تک ٹارچرس مزن انمس یہ مس دپان اوتر دیت میں ژے مہر سدی یور میں دکانس لاگن کام یہ مہر سوری حق کم سن یہ بچی ہند حق اگر کسی شخصن یہ مہر زبردستی واپس نیو زندگی میں کسی کو اس دنیا میں کسی کو نہیں رہنا زندگی 100 سال بھی جیے آپ لوگ 200 سال بھی جیے نوح علیہ السلام نے 950 سال زندگی جی لی لیکن پھر بھی آخر کار قبر میں ہی جانا پڑا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت موت پہ تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کس کو آنی ہے یہ اللہ جل وعلا کو پتا اور آج کل تو آپ حادثات دیکھتے ہو رات گو ایکسیڈنٹ اسنا ضلع گاندربلس مزن کی جائے حادثہ ہو پیش امساتن حادثہ ہو سکوٹی پٹن چھنا آسن نوجوان واریہ تیز پکان حادثہ ہو پیش ام نچی ترو سو داغ تو سو دود امس مالس ماج ہندس دلس امس مالس ماج کوتا توقع آسیا امس بچس پٹ وان کریم یہ بڑھت خدمت مگر نیچوس اس زندگی کہیں یہ اس پنی زندگی گنان سکوٹین پٹھن یہ اس بائک سٹنٹس مزن کران وغیرہ مگر معاملہ چھو گمبھیر یہ تو اس ایکسیڈنٹ کو بچ گزرو بچ آن سپاٹ گزرن سوال چھو زندگی مزن کیا نیون من طور سے لہذا ضرور چھو میں نے عزیز و پنن زندگی بنوئی اللہ جل وعلا کریتے سرنی کامیاب و کامران اللہ تعالیٰ کریت از دو جی زندگی تے کامیابی من دون بزن رب کریتے سرنی سلامتی آتا چونکہ نکاح چھو نکاح مزن چھو اصول قواعد ضوابط تم چیز یاد تھاون ضروری یس یہ نکاح چھو یک مزن چھو جہانگیر صاحب امی چھن وکیل سن ضرورت کے البتہ امی چھن کتن گواہن ضرورت یہ چھو مسئلہ اتنے جو تو یاد ہے اکثر نکاح ایسو تو وچھان آپ لوگ اکثر نکاح دیکھتے ہوں گے جن نکاحوں میں لڑکا ایک سائیڈ میں اور لڑکی دوسرے سائیڈ اور مذبح بیچ میں تھوڑا سا وہ پردہ ہوتا ہے ان گلاب وغیرہ چیزوں کا دیکھنا یہ ہے کہ کیا شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ میری بہن جو ہے یہ کامیاب ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ میرا برادر جو ہے بھائی جو ہے یہ کامیاب ہو جائے ان چیزوں سے کامیابی ملنے والی نہیں ہے میرے بھائیوں یاد رکھیے کہ جب اس مجمع میں آپ لوگ دیکھیں جو بہن جس کا نکاح ہونے جا رہا کیا آپ اس کے محرم ہیں کہ غیر محرم جواب دے دیجئے آپ لوگ سبھی غیر محرم ہیں کیا آپ لوگ پسند کریں گے کیا اس بہن کا اپنا بھائی پسند کرے گا کیا اس بہن کا ہونے والا شوہر پسند کرے گا کیا اس بہن کا باپ پسند کرے گا کہ میری بیٹی کی اور 100 آدمی جو غیر محرم ہو میری بیٹی کی اور دیکھیں المیہ تو اس بات کا ہے کہ جس مجلس میں نکاح ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اصالتاً نکاح کو سوئی یتمزا لڑکہ تو لڑکی یکوٹے آئے یہ لڑکہ تو لڑکی چاہ اکس پڑھن تیل حلال یہ لیمن ایجاب و قبول گمتا ہے ایجاب و قبول سے پہلے ابھی تک ہم تو نکاح پڑھ رہے ہیں میں تو خطبہ دے رہا ہوں ابھی تک میری بہن اس پہ حلال نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی ایجاب و قبول نہیں ہوا تو آپ دیکھ لیجئے اکثر نکاح چوتی وچھان مذباب چا آسان تم پردہ ترائیت کے تھا لڑکو ہم سائڈ کور یم سائڈ مگر یمن دنونی بالخصوص مثال ہمشیرہ چا آسان 7 نفر وچھان اگر آپ لوگ مجھے اس بات کی گارنٹی دیکھیں دے دیں گے کہ 100 آدمی نظریں نیچے رکھیں تو ایسا ممکن نہیں ہے اور یہ تو ہمیں رسموں نے لے لیا ہے ہم نے اپنے نکاحوں کو رسموں کے حوالے کر دیا اچھ پنن نکاح قرآن و سنت کس میزان اس اندر آنے تاکہ اللہ تعالیٰ کرے یہ نکاح کامیاب و کامران لہذا واریہ اصول شو جہانگیر صاحب چو یاد جائے امسن یم یار دوست
یم تشیات جائے اور ان کے ساتھ بھی میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اور یہاں پہ جو وکلا بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی گفتگو ہوگی، یہاں پہ جو گواہ چنے گئے ہیں ان کے ساتھ بھی میں گفتگو کروں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہاں پہ میری بہن کا وکیل ولی جو ہے اس کا بھائی یہاں پہ موجود ہے، محترم عمر صاحب یہ موجود ہے، حق اسی کا، حق بہن کے والد صاحب کا، حق بھائی کا، حق چاچے کا، ماموں کا بھی حق، دادے کا بھی حق، لیکن یہ لوگ تو نظر آتے ہی نہیں ہیں ان مجالسوں میں۔ یہ لیس ونا کہ امس کور کت مول دپان سہ وری پٹھن بہت کت بہت وری پٹھ، امس مالس باسان کہ ہرکنے نکاح چلان تو میری کور گئی پاس۔ نکاح کامیاب گژھان شریعت کے اصولوں تو قواعدوں سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کے بارے میں بات کر لی، فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، جو گواہ آپ اس نکاح میں چنیں گے وہ عادل ہونے چاہیے۔ عادل کیا ہو؟ عادل کیا گو؟ عادل گو انصاف کرن وہ، انصاف معنی گو یہ کہ ظلم گژھِ کرن سچے انصاف۔ اگر نہ کانس پہ ظلم کران معنی گو کہ یہ سن عدل کران۔ مسئلہ یہ ربن فرمو یہ گژھِ تتھ سۭتۍ عدل کرن۔ ییٚلہِ گواہ آسہِ موحد تیٚلہِ لگہِ گواہ، ییٚلہِ گواہ آسہِ بینہِ مٲنٛزۍ یہِ لگیا گواہ؟ سٲری دیو جواب، یہِ لگیا گواہ؟ بینہِ مٲنٛزۍ چھُنہٕ گواہ لگان کینٛہہ۔ یمس اخلاق و کردارن ہندس گراوٹس مزن کال دو تو پگہ تہ آسن وہ تو گواہی کے قابل ہے ہی نہیں۔ ہمیں ان بچوں کو کامیاب کرنے کی کوشش کرنی، لیکن اچھی یمن نکھن مزن کوشش کران، اچھی یمن نکھن مزن ونان کہ نہ اس گژھِ آسن یہ اس گژھِ گواہ آسن رف اینڈ ٹف نفر، تیت گواہ چھن چلان۔ شریعتس اندر چھ گواہ سوئی چلان یس قبول آسہِ کوٚرمُت رب ذوالجلال تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کرو دعا اللہ تعالیٰ کریں مجلس کامیاب، یہ سانہ بیٚنہِ تہِ کریں کامیابی، أمس سٲنِس عزیزس تہِ کریں کامیاب رب ذوالجلال۔ تۄہہِ چھا بچی پرٛژھمُت حظ؟ تۄہہِ پرٛژھوٗ بچی تہِ حظ؟ محترم عمر صٲب، اگر سٲنۍ بیٚنہِ چھےٚ نا بوزان چھا تِم؟ ژور کوالٹی چھ تمس پٲدٕ کرنہِ، اور جو باقی بہنیں ہیں ان کو بھی چار کوالٹیز کا خیال رکھنا ہے۔ چار اوصاف سے یہ ہماری بہن اور ہماری عورتیں متصف ہونی چاہیے۔ پہلا، یہ میری بہن جو ہے نماز ادا کرنے والی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ دینس توفیق۔ نمبر 2، یہ سن ہمشیر گژھِ آسن رمضان چ روزٕ تھاون واجہِ، یہ سن ہمشیر گژھِ آسن پننس عزتس تو عصمتس رٲچھ کرن واجہِ۔ تو نمبر 4، یہ سن بیٚنہِ گژھِ وۄنۍ جٲیز کامن منٛز پننس خاندارس کرٕنۍ فرما بردٲری۔ کمن کامن منٛز؟ جٲیز کامن منٛز۔ میں نے کیوں جائز بولا؟ میں نے کیوں جائز بولا؟ کیونکہ آج کل کے شوہر یہی سمجھتے ہیں کہ بیوی میری غلام ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، بیوی غلام نہیں ہے۔ اگر شوہر شراب کا عادی ہے، اگر شوہر شرابی ہے، وہ اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آپ بھی شراب پی لو کیونکہ آپ کو میرا ماننا ہے۔ اگر اس عورت کو، اس بیوی کو اپنے شوہر کا ماننا ہے، وہ وہی ماننا ہے جو جائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ دین ہے۔ یہ حرام آسہِ تہِ چھُنہٕ أمِس خاندار نے مانن۔ اللہ تعالیٰ دینا جائز ماننے کوئی توفیق۔ جہانگیر صاحبس گزارش، تۄہہِ چھُ گۄڈنیُک حق، تُہۍ گٔژھِو مہر کرٕنۍ ادا، یُس تۄہہِ وٕنکٮ۪نس الحمدللہ ادا کوٚروٕ۔ دوٚیِم حق چھُ تُہۍ گٔژھِو سانہِ بیٚنہِ سۭتۍ بودٕ باش سان، پیارٕ سان، محبت سان، مایہِ سان کتھ کرٕنۍ، غضب نہٕ کینٛہہ، شرارت نہٕ کینٛہہ، لڑٲے نہٕ کینٛہہ، معموٗلی کتھن پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ فساد بناوُن کینٛہہ۔ معمولی سی باتوں پہ جھگڑا، معمولی سی باتوں پہ دو میاں بیوی کے درمیان تناؤ، یا تُہۍ عموماً کٲشِر پٲٹھۍ چھُ ونٲنی دپان دون بٲژن ہٕنٛز لڑٲے کیا گئی فیاصل؟ وہرٕ ژٔنٛدروٗد، مگر یہ وہرات چھُ کٔشیٖرِ منٛزٕے یٲژن۔ آپ ان مہمان سے پوچھ لیجیے، یہ چھُ وہرٲژ کٔشیٖرِ منٛزٕے یٲژن، بیٚیہِ چھِنہٕ یہِ کُنہِ جایہِ۔ علا کُلہِ حال أسۍ وَنو، اگر دۄن بٲژن پانہٕ ؤنۍ کُنہِ ساتہٕ گژھِ، یِمن دۄن بٲژن چھُ فطری محبت تراوان رب ذوالجلال۔ ات مزن گژھِ یہندِ لڑائی مزن گژھِ نہٕ ترٛیٚیِم نفر وسُن۔ اگر یہندِ لڑائی مزن ترٛیٚیِم نفر ووت، وۄنۍ نہ حظ روزوٕ نہٕ یہِ وہرٲژ ہُنٛد روٗد، تیٚلہِ بنہِ جنؤریُک شیٖن یُس نہٕ پتہٕ مارچس تام چھُ وتھٲنی۔ لہذا ضروٗرت چھِ یِمن دۄن بٲژن کٔرِنۍ محبت عطا رب ذوالجلال، سلامت دیٖنکھ رب کائنات، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ سانہِ بیٚنہِ أمسٕے بچس سۭتۍ آباد۔ أسۍ کرو ایجاب قبوٗل اور تمہِ پتن گژھِ یہِ مجلس اختتام، چوٗنٛکہِ وقت چھُ واریاہ زیادٕ طویل، نتہٕ کرہا بہٕ طویل گفتگو۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ آج ربیع الاول ریت چلان 1436 ہجری،
آج 9 سپتمبر 2024 آج ژندروار تو 10 سپتمبر آج ژندروار تھی تھو مے کن ساری توجہ تھی تھو ساری مے کن دھیان مے پتہ ژندروار مز اگرچہ پھیرو صبح وونمت آتوار نکاح مگر نکاح پران کم وار ژندروار مگر بہ ون یہ کہ یم سن مہمان آئی یمن اس ضروری کانت کا مجبوری پیمس کہ یمو زن تاخیر کور اور آئندہ تھاو خیال انشاءاللہ اول وقتس مزن واریاہ زیادہ بہتر روزان اللہ تعالیٰ کرے امس کامیاب انشاءاللہ اس ونکس مقصود احمد ڈار صبنس گھرس مز اس زن مومن آباد بٹمالو روزان صحیح شاید یت مجمس مزن نکاح گژھان کیونکہ یت کاغذس تہ مزن دستخط تہ کرن اڑین اکھ گئی یم 6 نفر وکیل تو بیٚیہِ کُس گواہ بیٚیہِ یت حاضرین مجلسن دستخط کرن دستخط کر سوی یس میٲنِس سوالس دی جواب تُہۍ چھِوا سٲری تیار أڑۍ آسان دپان أسۍ کیٛازِ آیہِ یہِ سالس لہذا بہٕ کرٕ گُزٲرِش مےٚ کیٛازِ ووٚن کہِ دوست کرناوُکھ نا بہٕ دستخط یِم دِنۍ میٲنِس أکِس سوالس جواب یت مجمس مزن نکاح گژھان جہانگیر فیاض چچو ولد فیاض احمد چچو یم زن تیل بل شالمرس اندر روزان ام سن نکاح گژھان سانہِ بیٚنہِ سۭتۍ ییٚمِس ناو چھُ بسما معراج خان دختر بالغہ معراج الدین خان یم زن مومن آباد روزان صحیح چھا امس بسما وکیل عمر معراج تۄہہِ چھُ پننہِ موکلہ سٕنٛدِ طرفہٕ 2 گواہ اکھ چھُ بلال احمد خان تو بیٚیہِ چھُ فیروز احمد خان صٲب صحیح چھا محترم عمر صٲب یُس تہِ چٲنۍ ہمشیر أمۍ سُنٛد نکاح چھُ گژھان جہانگیر فیاض چچو صٲبس سۭتۍ دۄن گواہن ہٕنٛدۍ موجودگی منٛز کیٛاہ تُہۍ چھُوا پننہِ بیٚنہِ ہُنٛد نفس محترم جہانگیر فیاض صٲبنِس زوجیتس اندر بخشان بعوض مہر 12 لچھ رۄپیہِ بصوٗرتِ زیورات تُہۍ چھِو حظ بخشان تُہۍ چھِو حظ بخشان تُہۍ چھِو حظ بخشان الحمدللہ بہٕ کرٕ گُزٲرِش بیٚیہِ عمر صٲبس چانہِ بیٚنہِ ہُنٛد نکاح چھُ گژھان جہانگیر فیاض صٲبس سۭتۍ دۄن گواہن ہٕنٛدۍ موجودگی منٛز کیٛاہ چٲنۍ یہِ بیٚنہِ تہِ چھا پننہِ اجازتہٕ پنُن نفس محترم جہانگیر فیاض صٲبس بخشان بعوض مہر 12 لچھ رۄپیہِ بصوٗرتِ زیورات تِم چھا حظ بخشان تِم چھا حظ بخشان تِم چھا حظ بخشان الحمدللہ رب العالمین بہٕ کرٕ محترم جہانگیر صٲبس گُزٲرِش أمِس چھنہٕ کٲنٛسہِ وکیل سٕنٛز ضروٗرت کینٛہہ البتہ أمِس چھِ 2 گواہ اکھ چھُ محمد سلطان صٲب کم چھِ محمد سلطان صٲب ماشاء اللہ تبارک اللہ بہترین گواہ بیاکھ چھُ نثار صٲب یم تہِ چھِ معتبر انشاءاللہ بہٕ کرٕ گُزٲرِش محترم جہانگیر صٲبس چون نکاح چھُ گژھان سانہِ بیٚنہِ سۭتۍ تٔمِس ناو چھُ بسما معراج خان دختر بالغہ معراج الدین خان یم زن مومن آباد بٹمالس اندر چھِ روزان دۄن گواہن ہٕنٛدۍ موجودگی منٛز کیٛاہ تُہۍ تہِ چھُوا سانہِ بیٚنہِ ہُنٛد نفس پننِس زوجیتس اندر قبوٗل کران بعوض مہر 12 لچھ رۄپیہِ بصوٗرتِ زیورات تُہۍ چھِو حظ قبوٗل کران تُہۍ چھِو حظ قبوٗل کران تُہۍ چھِو حظ قبوٗل کران الحمدللہ رب العالمین بہٕ کرٕ یِمن دۄنوٕنی بٲژن سُے دعا یُس یِمن دعا کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کٔرِن دۄنوٕنی بٲژن برکت کٔرِو آمیٖن محترم جہانگیر صٲبس تہِ کٔرِن برکت دۄنوٕنی بٲژن کٔرِن خٲرس پٮ۪ٹھ جمع دۄنوٕنی خاندانن تہِ کٔرِن خٲرس پٮ۪ٹھ جمع اسہِ تہِ تۄہہِ تہِ کٔرِن خٲرس پٮ۪ٹھ جمع رۄب بنٲیِن تۄہہِ تہِ اسہِ پانہٕ ؤنۍ نم تہٕ ماز اتحاد و اتفاق کٔرِن عطا پروردگار سُنٛد گوٚو پروردگارا یِم بیمار تِمن کر شفا شفائی کٲمِل کرُکھ عطا شفائی عاجل کرُکھ عطا گرن منٛز چھِ واریاہ بیمار تِمن تہِ شفا مستوراتن منٛز بیمار تِمن شفا بچن منٛز چھِ بیمار رۄب کٔرِن تِمن تہِ شفا پروردگارا یہِ سٲنۍ ہمشیر کٔرزٮ۪ن أتھۍ گرس منٛز آباد أمسٕے بچس سۭتۍ آباد پروردگارا اہندِس کاروبارس کر برکت اہندِس تجارتس کر برکت یم باقی موٚزوٗر چھِ تِمن تہِ کر برکت یم باقی بے روزگار وُنہِ تہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمن حلال کار عطا رُت روزگار کرنکھ عطا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ